میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا موضوع خاندانی محبت ہی ہے۔ چند دن قبل بھی اس موضوع پر ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم خاندانی محبت کے ہی ایک اور پہلو پر بات کریں گے۔ یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے، اور یہی کمی جب خاندانوں میں اور معاشروں میں آتی ہے تو وہ تباہی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ جبکہ محبت تعمیر کرتی ہے اور قائم کرتی ہے، اور محبت کرنے والا اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر مندی سے نگہداشت کرتا ہے، وہ ان کو تعمیر کرتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو وقت کی چکی میں، حالات کی چکی میں پیس نہیں دیتا، بلکہ ہر دم اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر آج ہم خاندانوں میں یا اپنے آس پاس اخلاقی بیرا روی اور بگاڑ کو، معاشرتی بگاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے محبت نہیں کی اور ہم نے اپنے حقوق اور فرائض کو پورا نہیں کیا۔ اس خود غرضی کے حالات میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، شادیاں ہوتی رہتی ہیں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خاندان بغیر محبت کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں پر آہستہ آہستہ نفرت اور خود غرضی جنم لے لیتی ہے، اور پھر خاوند اور بیوی کے درمیان وہ جنگ شروع ہوتی ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی نہیں جیتتا بلکہ دونوں ہار جاتے ہیں، اور شکست جو ہے وہ خاندان کی اور معاشرے کی ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خدا نے خاندان کو کیسے بنایا، کیونکہ پہلا خاندان خدا نے بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو پہلا قانون جو آیا وہ یہ تھا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، سب کو چھوڑے گا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، اور وہ دونوں پہلو بہ پہلو رہیں گے۔ اس کے بعد شریعت میں بھی حکم آیا کہ جب کوئی مرد شادی کرے تو پہلا سال وہ اپنے گھر میں رہے، چاہے ملک میں جنگ لگ جائے تو بھی وہ خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گھر میں رہے۔ اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے خود خاندان کے اندر خاوند کو مسیح کی مانند اور بیوی کو کلیسیا کی مانند ٹھہرایا۔ خدا کے سارے انتظام کا مقصد یہ تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ نیا خاندان جو ہے وہ والدین کے زیر سایہ نہ رہے، بلکہ نیا گھرانہ نئے گھر کے سارے اصول اثر نو خود سے متعین کرے۔ والدین اہم ہیں لیکن خاندان اس سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان کا حکم مانیں، شادمان رکھیں، لیکن آپ کی ساری محبت کا، آپ کی جو محبت کی اعلیٰ ترین قسم کہہ لیں، اس کی حقدار صرف آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، والدین بعد میں شامل فہرست ہوں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، بہن بھائی اور والدین اہم ہیں لیکن خاندان اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ خدا نے اس کی بنیاد رکھی، اور خدا نے ٹھہرایا کہ مرد سب کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ خاوند اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو محبت ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ دونوں ہی ہیں، کیونکہ وہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں، اور باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں شادی کیسے ہوتی ہے؟ اس میں شادی اس طرح ہوتی ہے کہ جب والدین ادھیڑ عمری کو پہنچتے ہیں تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو کیونکہ اب تم سے کام نہیں ہوتا۔ بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور ایک لڑکی بیاہ کر ملازمہ کے طور پہ خاندان میں آ جاتی ہے، گھر میں آ جاتی ہے۔ اس کا خاوند اس سے کہتا ہے کہ وہ گھرداری کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش کرے اور اس کے والدین کی خدمت کرے اور مہمانوں کی بھی دیکھ بھال وہی کرے اور سارے کام وہی کرے۔
तमाम घरेलू जिम्मेदारियों में खामन की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो कमा कर लाए। मैंने अपनी खिदमत के बहुत सारे सालों में देखा है कि खामन जो कमाता है वो इतना नहीं होता कि जो ज़रूरतों को पूरा करे, तो भी उसको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि बीवी से कहा जाता है कि तू गुजारा कर। ये रिश्ता ना तो मोहब्बत से शुरू होता है और ना मोहब्बत से कायम रहता है। और उसके बाद क्या होता है, अच्छा हाँ, मोहब्बत से कायम भी नहीं रहता, जबकि निकाह के वक्त खामद ने इकरार किया होता है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करेगा, खिदमत करेगा और उससे मोहब्बत रखेगा। और इस कौल व करार का जो गवाह है वो खुदा खुद होता है। लेकिन इस सारी सिनेरियो की, सारे पस मंज़र की, सारी बातचीत का एक और भी पहलू है, और वो पहलू ये है कि हमें इसके साथ साथ ऐसे ख़ानदान भी मिलते हैं जहाँ जो हैं तो गरीब, उनकी आमदनी भी कम है, उनके वसाइल भी कम है, गुर्बत है, उसके बावजूद वो खुश हैं, मुतमईन हैं। और उसकी वजह क्या है, वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे पर मेहरबान रहते हैं। और ना सिर्फ अपनी औलाद को एक अच्छा नमूना देते हैं मोहब्बत और कदर इज़्ज़त करने का, बल्कि उनको तालीम भी यही मिलती है। और इसके नतीजे में उनकी औलाद अपने ख़ानदानों में, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में जब वो जाते हैं तो वो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि असल जो फ़र्क है वो रवैये में है कि हमारा रवैया कैसा होता है। अगर दोनों में मोहब्बत है तो वो मिलकर ख़ानदान की तरक्की करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, वरना दूसरी तरफ एक जंग तो है जिसका कोई ख़ात्मा नहीं, बल्कि ख़ानदान का ही ख़ात्मा हो जाता है। अगर आप अपने ख़ानदान और अपनी नस्ल के लिए बरक़ात और तरक्की चाहते हैं तो अपने ब्याहता साथी से मोहब्बत कीजिए, अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को निभाएं, जो कौलो करार आपने खुदा के सामने किए हैं उन्हें पूरा करें, क्योंकि इसके बगैर आप खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। अपने साथी की मोहब्बत को, उसकी मेहरबानी को जो वो आपसे रखता है, अपना हक ना समझें, बल्कि उसकी मोहब्बत जानें और उस मोहब्बत के जवाब में उससे मोहब्बत रखें। इसके साथ क्या होता है, जब मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आती है तो नफ़रत और झगड़ा और खुदगर्जी और लालच आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है और आप दुनियावी बरक़ात के साथ साथ रूहानी बरक़ात भी हासिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। जीते रहें।